بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الحمدللہ آج مجھے جامعہ رضویہ کی یہ پر رونق مجلس دیکھنا نصیب ہوا، اور اس وقت میں اپنے آپ کو زیادہ خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ دو بہت بڑے سجادوں کے سجادہ نشینوں کے درمیان میں مجھے جگہ ملی ہے. میرے ایک طرف پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر فیض رسول صاحب سجادہ نشین درگاہ محدث اعظم پاکستان فیصل آباد تشریف فرما ہے، اور میرے دوسرے طرف سرکار گولوی رحمہ اللہ تعالی ان کے خانوادے کے چشم و چراغ تشریف فرما ہے. اس لیے انشاءاللہ میں کچھ چند کلمات مختصر سے عرض کروں گا. ان حضرات کا فیوض شامل حال ہوئے تو چند کلمات میں اختصار سے بات ختم کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گلستان سجا ہے. یہ علماء فارغ التحصیل ہوئے ہیں. 800 کے لگ بھگ طالبات و طلباء جو آج فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، جن کی دستاریں آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، جو منظر پیش کر رہا ہے یہ سفید پگڑیاں جو منظر پیش کر رہی ہیں، آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ علماء بن کر آسمان سے نہیں اترے، ان کو علماء بنایا گیا ہے، ان کو علم پڑھایا گیا ہے، ان کے ساتھ محنت ہوئی ہے، اور ان پر کسی کے فیض کے ہاتھ پڑے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ استاد الاساتذہ حضرت علامہ پیر حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، ان کی خدمات کو دیکھیں. یہ جو پر رونق مجلس بنی ہوئی ہے، ان کے پشت پر ان کی خدمات ہیں، ان کے صاحبزادوں کی خدمات ہیں، ان کے تلامذہ کی خدمات ہیں. تو یہ ان خدمات کے نتیجے میں یہ رونق بنی ہے، اور وہ خدمات کوئی ایک دن یا 2 دن یا 4 دن کے نہیں ہیں. وہ خدمات سنین کے ہیں، وہ خدمات کئی سالوں کے ہیں. اس لیے وہ سالوں کے مسلسل خدمات کا نتیجہ ظاہر ہوا. آج الحمدللہ ہمارے سامنے تقریباً 800 طالبات اور طلباء جو فارغ ہو رہے ہیں، یہ ان حضرات کی خدمات کا نتیجہ ہے. اللہ جل مجدہ ان حضرات کے ہمت میں
اور استقامت میں اور برکت عطا فرمائے۔ جامع رضویہ ضیاء العلوم یقیناً حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمات کا نتیجہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب، حضرت حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اس وقت ہمارے اہل سنت میں جو جید علماء ہیں، جو ایسے علماء ہیں جن کا قول حجت ہونا چاہیے، ان علماء میں سے ہمارے حضرت علامہ سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ان علماء میں سے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں نہیں تو ہزاروں علماء کے تو استاد ہیں ہی ہیں۔ اس لیے اتنی خدمات کسی شخص کی ہوں، مجھے افسوس سے کرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے علماء مشائخ کی اس وقت قدر کرتے ہیں جب ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں، جب سفر کر لیں، فوت ہو جائیں، تو پھر ہم کہتے ہیں زیارت کے اوپر گنبد بنا لو، اور جناب بہت بڑی ہستی ہے، بڑی کرامتیں ہیں، تو پھر تو ہم ان کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن دنیا میں جب وہ حیات ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہوتے ہیں، اس وقت ہم ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں خصوص یہ مرض ہے۔ اس لیے خدا را اپنے علماء کی قدر کریں، اپنے اساتذہ کی قدر کریں، اپنے مشائخ کی قدر کریں۔ یہ مشائخ، ان علماء کی برکت سے یہ دنیا آباد ہے۔ دیکھو حضور نے فرمایا صحیح حدیث ہے کہ حل تنصرون وترزقون وتمطرون الا بضعفائکم۔ حضور نے فرمایا تمہارے اوپر جو بارشیں برستی ہیں اور تمہاری جو معاملات میں مدد ہوتی ہے اور تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، ان ضعفاء کی برکت سے دے دیا جاتا ہے۔ حضور کا ارشاد ہے۔ اس لیے حضرت حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، میں تو حقیقت ہے میں اپنے دل کو ظاہر ہوتا نہیں ہے، دل کے جذبات، بس وہ زبان سے جو ترجمانی ہوتی ہے تھوڑی سی، وہ زیادہ ترجمانی بھی ہمیں نہیں آتی ہے، لیکن جو تھوڑی بہت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی جتنی بھی قدر کی جائے اور جتنی بھی عظمت ان کی بیان کی جائے وہ کم ہوگی۔ اس لیے حضرت شاہ صاحب کی خدمات مسلک کے لیے، عقیدے کے لیے، دین کے لیے یہ لامتناہی خدمات ہیں۔ تمام دنیا میں آپ دیکھیں، ابھی ایک حضرت نے فرمایا کہ پوری دنیا کے ممالک میں جامع رضویہ کی برانچیں موجود ہیں اور دین کی خدمت ہو رہی ہے، اور میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں کہ دین کی بقا تدریس سے ہے۔ دین کی تدریس جاری ہوگی تو دین باقی رہے گا، اور دین کی تدریس جہاں رک جائے گی دین وہیں رک جائے گا، اگلی نسل کو دین منتقل نہیں ہوگا۔ تدریس کے ذریعے سے دین اگلی نسل کو منتقل ہوتا ہے، تدریس کے ذریعے سے اشخاص پیدا ہوتے ہیں، افراد پیدا ہوتے ہیں، علماء پیدا ہوتے ہیں، دین کے مدرسین اور خدام پیدا ہوتے ہیں، تو تدریس ہی اصل عبادت ہے۔ اس لیے طلباء کرام آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ جن میں تدریس کی صلاحیت ہے وہ تدریس کو اپنا شعبہ بنائے، وہ تدریس کو اپنا شغل بنائے، اور تدریس کو اپنا مشغلہ بنائے، تاکہ دین باقی رہے، نئی نسل کو دین منتقل ہو جائے، اور یہ دین کی بقا کی مدت تک باقی رہے دین۔ یہ تدریس کی ہے سے دین باقی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں حضرت شاہ صاحب کو تو جتنے خراج تحسین پیش کروں وہ کم ہے، لیکن میں نے پہلے بھی ایک تجویز پیش کی تھی، اس بڑے مجمع میں پھر پیش کرتا ہوں۔ میرے خیال میں میرے علماء کرام، مشائخ اعظام، وہ اس بات کی تائید بھی فرمائیں گے، تو اگر ان حضرات نے تائید فرمائی تو سمجھو بات ہو گئی ہے۔ بس میری تجویز یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب، شاہ حسین الدین شاہ صاحب
دامت برکاتہم القدسیہ کو ان دینی خدمات کے اظہار کے لیے کہ ان کے دینی خدمات ہیں، ان دینی خدمات کے اظہار کے لیے اہل سنت کو ہمیں چاہیے کہ ان کو ایک بار سونے سے تو تول دیں، سونے سے ان کو تول دیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ میرے ارد گرد جو علماء بیٹھے ہوئے مشائخ، آپ کی تائید ہے؟ اس لیے میں بھی اپنا حصہ ڈالوں گا، میں بھی اپنا حصہ ڈالوں گا۔ یہ مشائخ، یہ علماء، یہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو یہ کوئی بات نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے بھائی، دین کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے دوسری بات میں طلباء سے کر رہا ہوں، طلباء اعظام، آپ کے سر پر تو الحمدللہ ان حضرات نے محنت کی، آپ کے ساتھ 8-10 سال آپ نے پڑھا، مشائخ نے، آپ کے اساتذہ نے اور شاہ صاحب حضرت نے آپ کے تعلیمی اور تدریسی زندگی کو بنانے کے لیے بڑی خدمات کی۔ اس لیے حضرت کی خدمات کو نہ بھولیں، اپنے اساتذہ کی خدمات کو نہ بھولیں، اپنے اساتذہ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار گولڑا شریف، فیضان تاجدار گولڑا۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں امین امانات حضور نصیر ملت، جانشین تاجدار گولڑا، جگر گوشہ غوث اعظم، زینت السادات، فخر آل رسول، حضرت قبلہ پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی قادری دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین، آستانہ عالیہ، غوثیہ میریہ، گولڑا شریف، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کی سرپرستی کرنے کے لیے اور گلستان مہر علی کی بہار اپنی نظروں سے دیکھنے کے لیے جگر گوشہ مہر علی تشریف فرما چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، گلستان مہر علی، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ گولڑا شریف، گولڑا شریف، گولڑا شریف۔ اچھا جی جی حضرات اعظامی، آپ حضرات تسلی سے بیٹھیں اور توجہ فرمائیں۔ حضرت صاحبزادہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بات دوبارہ کریں۔ میں نے پہلے بھی یہ تجویز پیش کی تھی اور ابھی پھر دوبارہ ذکر کر رہا ہوں اس مجلس میں کہ حضرت حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ گویا کہ لاکھوں کی تعداد میں علماء کے استاد نہیں ہے تو ہزاروں کی تعداد میں تو ضرور ہے۔ اس لیے میری تجویز یہ ہے، اگرچہ شاہ صاحب کی طبیعت تو ایسی نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں اپنی طرف سے کہ حضرت شاہ صاحب کی خدمات کے اظہار کے لیے حضرت شاہ صاحب کو سونے کے ساتھ تول دیا جائے۔ ہمارے مخالفین دوسرے لوگ تو یہ کام کرتے، اپنے علماء کی قدردانی کرتے ہیں، اس میں اپنے علماء کی قدردانی ہے، ان علماء کے خدمات کا اعتراف ہے۔ اس لیے یہ اعتراف کرتے ہوئے ان کے محنتوں کے نتیجے کا اظہار کرتے ہوئے، ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں چاہیے اہل سنت و جماعت علماء اور مشائخ کو
کہ حضرت شاہ صاحب حضرت حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کو سونے سے تول دے۔ آپ اس تجویز کی آپ حضرات حمایت کرتے ہیں؟ آپ حضرات حمایت کرتے ہیں اس تجویز کی؟ حضرت صاحبزادہ بدر عالم صاحب فرماتے ہیں کہ سونے سے سونا مراد نہیں ہے کہ ہم جائیں اور چادر اوڑھ کے سو جائیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ سونا اور چاندی جو بولا جاتا ہے، چاندی کے مقابلے میں جو سونا ہے وہ سونا مراد ہے جو نقد ہے۔ اس سونے کے ساتھ حضرت شاہ صاحب کو تولنا چاہیے، ان کی خدمت کے اعتراف کے طور پر، ان کی خدمت کے اظہار کے طور پر حضرت شاہ صاحب کو تولنا چاہیے سونے سے۔ کیا آپ حضرات اس تجویز کی تائید فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد دوسری بات میں ایک کرتا ہوں علماء اور طلباء سے، طلباء کرام جو فارغ ہو رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے، آپ حضرات میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دستار بندی تو آپ کی ہو گئی، 8-10 سال علماء جامعہ رضویہ کے علماء اور حضرت شاہ صاحب نے آپ کے ساتھ محنت کی، نتیجہ یہ ہوا کہ آج آپ کے سر پر دستار باندھ دی گئی ہے۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھیں، ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب نے بھی یہ بات کہی آپ کو، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا علمی مقام بس ہمیں حاصل ہو گیا ہے، ابھی حاصل نہیں ہوا۔ ابھی آپ نے درس نظامی پڑھا ہے، وہ بھی تنظیم کے نصاب سے، اللہ ہی رحم کرے، پتہ نہیں وہ کیسا نصاب ہے، تو آدھا منا کر کے وہ پرانے نصاب کو تو ضائع کر دیا گیا۔ بہرحال جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے آپ کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ابھی درس نظامی پڑھنے سے صرف استعداد پیدا ہوا، آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہوئی کہ اب اگر آپ کتاب اٹھائیں گے اور کتاب دیکھیں گے تو کتاب آپ سے بات کرے گی، اتنی صلاحیت پیدا ہوئی ہے۔ اصل علم ابھی نہیں آیا، اصل علم تفاسیر میں ہے، اصل علم فقہا کے فتاوجات میں ہے، اصل علم شروح احادیث میں ہے، اور اصل علم فقہ میں ہے کہ جب آپ وہ کتابیں پڑھیں گے، فتاوجات کا مطالعہ کریں گے، تفاسیر کا مطالعہ کریں گے، احادیث اور احادیث کے شروع کا مطالعہ کریں گے، تو علم وہ ہے۔ یہ جو منطق اور فلسفے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں یا صرف نحو پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ تو خدام ہے علم دین کے۔ علم دین در اصل قرآن و حدیث اور فقہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ضرور آپ کو اب مطالعہ کرنا ہوگا، جب جا کے آپ کو علم 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 کا اقرار کیا جائے گا آپ لوگوں کا۔ اس لیے اب سے کمر باندھ لیں مطالعہ کے لیے، محنت کرنے کے لیے، اور پھر اللہ جل مجدہ پر توکل رکھیں کہ جب آپ عالم ہو جائیں گے، دین کی خدمت کریں گے، درس و تدریس کریں گے، تو اللہ جل مجدہ نے آپ کی ذمہ لیا ہے، آپ کو رزق بھی بہت ملے گا، آپ کو مال و دولت بھی بہت ملے گا، آپ کو شہرت بھی بہت ملے گا۔ یہ لوگ دنیا دار لوگ آپ کے قدموں میں ہوں گے پھر، لیکن دین کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے ہو تو دنیا داری یہ سارے آپ کے پیر چومیں گے اور یہ سارے آپ کے پیروں میں ہوں گے۔ پھر اللہ جل مجدہ آپ سب کو اور ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔